ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشرني أواها بلواء رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. سب سے بہترین امت، بہتر بھی نہیں، بہترین امت. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تمہیں لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے کس لیے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف کا معنی ہوتا ہے اچھائی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے منع کرنا. یعنی امت محمدیہ کی جو خصوصیت ہے اور امت محمدیہ کے فرائض میں سے اہم فریضہ وہ یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتی ہے، یعنی لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے، ونہی عن المنکر اور برائی سے منع کرتی ہے. یہ ایسا وصف، ایسی کوالٹی ہے اس امت کی کہ جس امت کی بنا پر اللہ پاک نے اسے جو ہے خراج تحسین اور داد تحسین کے کلمات سے نوازا، جس کی بنا پر اس کی تعریف کی گئی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین اسلام میں انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم کی متعدد آیات اس سلسلے میں نازل فرمائی. کم و بیش 8 سے قریب کچھ آیات ہیں جن میں مطلقاً ظاہراً اللہ تبارک و تعالی نے یہی لفظ ارشاد فرمائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. ایک مقام پہ فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. فرمایا کہ اے امت محمدیہ کی جماعت، اے امت محمدیہ، تم میں سے ایک امت رہے، یعنی ایک بڑی امت، امت محمدی ہونے کے اعتبار سے سارے جتنی امت ہے ساری کی ساری. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، اور پھر تم امت میں سے ایک چھوٹی امت، یعنی کچھ گروہ بندوں کا، لوگوں کا ایسا ہونا چاہیے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. کیا کریں؟ ایسے لوگ اس چھوٹی امت کے اندر ہوں جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف دعوت دے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو منع کریں. امت کے اندر ایک امت ہونی چاہیے، یا ہر امت یعنی قبیلے اور اقوام کے اعتبار سے، اپنی اپنی کاسٹ کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ ہر برادری کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو ان صفات کے حامل ہوں کہ وہ دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے ہوں. ہر قوم کے اندر، ہر برادری کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو دین کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے منع کریں. یہ ایک ایسا بہتر عمل ہے اور بہترین عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جن بندوں کی تعریف کی نا، جو پہلی قومیں تھی، ان میں سے جن لوگوں کے وصف کو یا خوبی کو اللہ پاک نے بیان کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے جو تقوی اور متقی لوگ تھے، تقوی پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ان کی خوبی کو بیان کیا. تو ان کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ لوگ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ جو پہلی امتوں کے اندر بھی بہترین لوگ تھے، اہل تقوی تھے، ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے، اور وہ نہی عن المنکر اور امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیتے تھے. یعنی اللہ پر ایمان بھی رکھتے تھے اور کام کیا کرتے تھے؟ اچھائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. یہ ان کا وصف تھا. اللہ پاک نے ان کی تحسین فرمائی، ان کو اچھے کلمات کے ساتھ قرآن میں یاد کیا کہ اس امت کے اندر بھی جو پہلی گزر چکی ایسے لوگ تھے
جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے. اور پھر اللہ پاک نے ایک مقام میں قرآن میں مسلم معاشرے کی افراد کی زندگی کے اصول کو بیان فرمایا اور مسلمانوں کے آپس کے باہم تعلق کو بیان کرتے ہوئے اس کی نوعیت کو بیان کیا. تو ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ اے لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. کس بار میں؟ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى فرمایا ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے اندر اور تقویٰ کے اندر تعاون کرو. ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی کرنے میں، تقویٰ اختیار کرنے میں، ایک دوسرے کے معاون اور ممدوح بنو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور ایک دوسرے کے برائی پر اور سرکشی پر جو ہے معاونت نہ کرو. یعنی ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرے، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اچھے کلمات سے اس کی حوصلہ افزائی کرے. جو بندہ نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے اس کو جو ہے اپریشیٹ کرے، اس کی تعریف کرے اور اس کی تحسین کرے، اس کا حوصلہ افزائی کرے تاکہ اسے مزید جو ہے وہ نیکی کے اندر رغبت ہو. اور اگر کوئی سرکشی اور بغاوت کی طرف جاتا ہے تو اس کی حوصلہ شکنی کرے، اس کو منع کرے اور اس کے ساتھ جو ہے نا اپنا رویہ ایسا رکھیں کہ وہ اس برے عمل سے باز آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کے لوگوں کو آپس کے اندر تعاون کی نوعیت بیان فرمائی کہ جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں نیک کام میں اور تقویٰ کے کاموں میں، اور برائی اور سرکشی اور بغاوت جہاں ہوتی ہے وہاں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. یہ خوبی بیان فرمائی. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے لوگوں پر ضروری قرار دیا ہے. اور اگر اس عمل کو چھوڑ دیا جائے تو معاشرہ بالکل جو ہے وہ انسانی معاشرے سے نکل جائے گا. اگر اس چیز پر عمل ہی نہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کسی کو اچھائی کا حکم بھی نہ دیا جائے اور برائی سے روکا بھی نہ جائے، تو پھر سارا معاشرہ جو ہے یہ معاشرہ انسانیت کا معاشرہ ہی نہ رہے. اور آج یہی چیز جو ہے نا لوگ ذہن کے اندر لے کر بیٹھے ہیں کہ جی میری مرضی میں جو کروں، مجھے کیوں منع کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ اگر اس کو انسان چھوڑ دے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا. حضور نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور ضرور نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے منع کیا کرو. اب یہ نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا یہ صرف ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے جو کسی مسند پر ہے، یعنی آپ کی مسجد کے امام کی صرف ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے محلے کے خطیب کی یا جو علماء ہیں صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے. اور حضور سب کو فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور یہ ضرور ضرور کرتے رہو. فرمایا اگر تم اس کام کو چھوڑ دو، یعنی لوگوں کو نیکی کا کہنا چھوڑ دو اور برائی سے روکنا چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ پاک تم پر عذاب بھیجے گا، عذاب بھیج دے گا. ثم تدعونہ فلا یستجیب لکم پھر ایسا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور اس کی ایک شکل یہ ہوگی کہ تم اپنے رب سے دعا مانگو گے تو اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. جب تم یہ فریضہ چھوڑ دو گے، لوگوں کو اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرنا چھوڑ دے گا. اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ چاہیے اور ہم سب پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اپنے معاشرے میں اپنے اپنی قوم میں یہ فریضہ انجام دیں. اپنے اپنے ریسورسز تک جہاں تک ہماری پہنچ ہے وہاں تک ہم جو ہے نا یہ فریضہ انجام دیں کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ہرگز ذلیل نہ کرے، کوئی بندہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرے
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی بندہ اپنے آپ کو ذلیل کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ ہم اپنے آپ کو، ہم میں سے کوئی بندہ ذلیل نہ کرے؟ تو آپ نے پھر اس کی وضاحت کی. آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے کوئی کچھ گناہ اور برائی کو دیکھے اور ایسی برائی ہو کہ اس برائی پر بولنا ضروری تھا لیکن تم خاموش ہو جاؤ. جو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز چل رہی ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ اپنی نبیڑ کسی نے نہ چھیڑ. یہ نہیں ہے، اسلام اس کا طرز نہیں دیتا. حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل نہ کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بندہ کسی برائی کو دیکھتا ہے، ایسی برائی کہ جس پر روکنا ضروری تھا لیکن اس بندے نے برائی پر نہ روکا، اور اس لیے نہ روکا کہ اگر میں نے اس معاملے میں بولا تو فلاں فلاں لوگ کیا کہیں گے. ہمیں ڈر ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے، اگر میں نے اس کو پکڑ لیا یہ غلط کاری کرتے ہوئے تو یہ تو بدنامی ہو جائے گی، لوگ مجھے کہیں گے تیرا کی لگا ہے، تو نے کیوں منع کیا؟ تو کافی سارے لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں چیزیں. تو حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس وجہ سے چھوڑ دے، برائی سے منع کرنا چھوڑ دے، تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس کو رسوا کیا جائے گا. اللہ پاک فرمائے گا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ لوگوں کو برائی سے منع کرنا ہے، وہاں تو نے دیکھا تھا برائی ہوتے ہوئے اور منع نہیں کیا تھا. ورز کرے کہ باری تعالیٰ میں لوگوں کے خوف کی وجہ سے چپ رہا، لوگوں کی زبان درازیوں کی وجہ سے چپ رہا کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اللہ پاک فرمائے گا فَإِيَّايَ كُنتُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، تجھے لوگوں کا ڈر تھا، میرا ڈر نہیں تھا. لوگوں کے خوف کی وجہ سے خاموش رہا، میرا خوف نہیں تھا کہ مجھے رب العالمین نے کیا کہا ہے، میں نے تیرے ذمہ کیا لگایا ہے، اور میرا تجھ پر جو حق تھا اس کا تجھے کوئی لحاظ نہیں تھا، تو نے لوگوں کا خوف کیا. سو فرمایا وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل ہوگا قیامت والے دن. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے سے بچو، اس لیے کہ جو بندے کسی وجہ سے، دنیاوی کسی غرض کی وجہ سے لوگوں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گرفت فرمائے گا. اور پھر ایک حدیث حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سماعت فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم میں کوئی آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہو، کسی بھی قوم کے اندر، برادری کے اندر، معاشرے کے اندر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور اس سوسائٹی کے لوگ، اس قوم کے لوگ، اس گاؤں کے لوگ اس بندے کو گناہ سے روکنے پر قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ اس کو روک دیں، لیکن اس کو روکتے نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جرم ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ روک سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے. فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو اس معاشرے کے اندر رہنے والے ہیں، اس قوم کے اندر رہنے والے ہیں، جن کے پاس طاقت بھی تھی روکنے کی لیکن چپ رہتے ہیں اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے، دنیاوی مفادات کی وجہ سے، رشتے اور اپنی برادری کی وجہ سے، اس وجہ سے خاموش رہتے ہیں کہ بڑا بندہ ہے، پنڈ کا چودھری ہے تو کیا کہتا ہے میرے خلاف جو ہے کوئی سازش کر دے گا، یا طاقت رکھتا ہے. تو ان کے پاس طاقت ہے منع کرنے کی کہ سارے مل کے اس کو منع کرتے، سمجھا دیتے، برائی سے روک دیتے، لیکن وہی سوچ کے چلے جی ان کا آپس کا معاملہ ہے ہم کیا کریں، نہیں منع کرتے برائی سے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کی وجہ سے انہیں مرنے سے پہلے ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا. جتنے لوگ اس خاموشی جو ہے نا وہ برائی پر خاموش رہے، اس چیز کو دیکھ کے جتنے لوگوں نے آنکھیں بند کر رکھی اور کچھ نہ کہا، روکا نہیں انہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں ضرور جو ہے وہ عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھنے والا بندہ ہمیشہ فائدے کے اندر رہتا ہے. فرمایا جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ ہمیشہ فائدے کے اندر رہے گا، مطلب یہ کہ اس سے عذاب رکا رہے گا یہاں تک کہ لوگ اس کلمے کو ہلکا سمجھنے لگے. کلمہ پڑھنے والا بندہ عذاب سے رکا رہے گا اس وقت تک جب تک کہ لوگ اس کو ہلکا سمجھتے رہیں.
یعنی جب لوگوں نے اس کو بالکل جو ہے اہمیت دینا چھوڑ دی، بالکل ہلکا سمجھ لیا کہ یہ کوئی پتہ ہی نہیں، یعنی مسلمان اور غیر مسلم کے فرق نظر نہ آیا، معاشرہ اس طرف چل پڑا. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، حضور سے تشریف پوچھی صحابہ نے، یا رسول اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ہلکا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ فرما رہے ہیں جب تک اس کو ہلکا نہیں سمجھیں گے تب تک اللہ کا عذاب ان سے رکا رہے گا اور یہ آفات اور بلیات سے محفوظ رہیں گے، فائدے کے اندر رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلکا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ یظہر العمل بالمعاصی اللہ فلا ينکر ولا یغیر. فرمایا کلمے کو ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کرتی ہوئی چیزوں پر جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ روکنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ روکتے بھی نہیں ہیں اور منع بھی نہیں کرتے. یہ اس کو ہلکا سمجھنے کا مطلب ہے. یعنی وہ کلمے کے وقار کو بحال کرنے کی طرف کوشش نہیں کریں گے. یہ نہیں سمجھے، یہ ان کے ذہن کے اندر نہیں آئے گا کہ ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کے لیے تو منع ہے یہ چیز تو ہم منع کرتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر جو سود کھاتا ہے اس کو کوئی منع نہیں کرتا، جو شراب پی رہا ہے باجوں کے اندر بیٹھ کے صبح شام مسجد کے اندر آتے ہیں اور سامنے ڈیرے پر شراب اور نوش جو ہے وہ محفل سے جا کے بیٹھے ہیں لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بندہ رشوت لے رہا ہے پولیس والے روک لیں تو رشوت بڑی خوشی سے دے دیتے ہیں، کوئی کام نہیں ہوتا تو رشوت بڑی خوشی سے دے دیں گے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کلمے کو ہلکا سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہ ہم روکتے بھی نہیں ہیں اور پھر اس سے جو ہے رکتے بھی نہیں ہیں. یعنی نہ اس سے دیکھ کے اس کو منع کرتے ہیں بلکہ اگر ہمارا کام اپنا نہیں بنتا بغیر رشوت کے تو ہم خود رشوت دے کے کوئی اس کے ساتھ شریک بھی ہو جاتے ہیں. تو حضور نے فرمایا جب تک کلمے کو ہلکا نہ سمجھا جائے گا اس وقت تک عذاب جو ہے وہ رکا رہے گا. اسی پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، فرمایا تم میں سے جو بندہ کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ ہاتھ سے اس کو روک دے. یعنی اگر برائی روکنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پاور ہے اور اچھی طاقت رکھتا ہے تو اس کا لازم ہے کہ یہ ہاتھ کے ساتھ اس برائی کو روک دے، منع کر دے، طاقت کے بہت بلبوتے پر منع کر دے، برائی سے روک دے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فرمایا اگر برائی طاقت کے زور پر نہیں روک سکتا، یعنی جو برائی کرنے والا بندہ ہے بڑا ظالم ہے اور وہ طاقت میں اس سے زیادہ ہے، یہ ہاتھ اور طاقت کی بنا پر اس کو منع نہیں کر سکتا تو فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر کلمہ حق کہتا رہے اور سیدھی بات کرتا رہے، سچی بات کرتا رہے، لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہ بندہ برا ہے، لوگوں کو بتاتا رہے کہ یہ برائی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. زبان کے ذریعے جو ہے وہ اس چیز سے روکنے کی کوشش کرے، اس چیز کو زبان کے ذریعے منع کرنے کی کوشش کرے. اور تیسری چیز فرمایا فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور فرمایا اگر وہ برائی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا کہ بندہ اتنا پاورفل ہے جو برائی پر عمل کر رہا ہے کہ اگر اس نے کلمہ زبان سے بھی کہا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا. جس طرح حکمران بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں اور دینی احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو اگر کوئی بندہ زبان سے بھی ان کے خلاف کی بات کرے تو اس پر جو ہے ایکٹ لگ جاتے ہیں، مقدمے ہو جاتے ہیں. تو اگر لوگ زبان سے بھی نہیں کر سکتے، برائی کو برائی نہیں کہہ سکتے، تو فرمایا پھر کم از کم فَبِقَلْبِهِ، دل کے اندر تو اس کو برا سمجھو. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ دل کے اندر برا جاننا یہ سب سے کمزور ایمان والے بندے کی نشانی ہے. یعنی جس کا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہوگا وہ بندہ برائی کو صرف دل میں برا سمجھے گا، ہاتھ سے نہیں روکے گا اور زبان سے نہیں منع کرے گا. پہلا درجہ یہی ہے کہ جب ہاتھ سے منع کیا جائے، روکا جائے، اگر وہ نہیں ہو سکتا تو زبان سے منع کیا جائے، اور اگر بالفرض زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم دل کے اندر جو ہے وہ برا سمجھنا چاہیے. اور ہماری جو حالت ہے، ہماری جو کیفیت ہے، ہم تو اس آخری درجے سے بھی گئے گزرے ہیں. ہم ہاتھ سے جہاں طاقت رکھتے ہیں وہاں ہاتھ سے منع نہیں کرتے. ہمارے اپنے رشتہ دار، یعنی ہمارے ماتحت لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کر رہے ہوتے ہیں، جن پر ہمارا حکم چلتا ہے. ہم خاندان کے بڑے ہونے کی حیثیت سے ان پر فوقیت رکھتے ہیں، قوم کے بڑے ہونے کی حیثیت سے فوقیت رکھتے ہیں، تو ہمارا حق ہے
اور ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں برائی کو، ہم ہاتھ سے نہیں روک رہے. اچھا ہم زبان سے منع کر سکتے ہیں. اپنی برادری کا کوئی بندہ ہے تو برادری کے جو لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں تو زبان سے منع کیا جا سکتا ہے، زبان سے منع کرنا بھی چھوڑ دیا. اور آخری درجہ تھا دل کے اندر برا سمجھنا. ہم دل کے اندر بھی برا نہیں سمجھتے جو برائی کر رہا ہے. اگر دل سے برا سمجھتے تو ہمارے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ نہ ہوتے جو اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں. جو بندہ صبح و شام شراب ڈیرے پہ منگا کے پیے، ہم اس کے پاس جا کے بیٹھے یارانہ ہو اور اس کے ساتھ گپے ہوں اور اسی کے ساتھ دوستی ہو تو ہم دل میں برا تو نہیں سمجھ رہے. جو بندہ سود کھاتا ہے اور ہم سارا لین دین اسی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے. اور جو اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے، اگر ہماری دوستی ہے، ہمارے تعلقات، ہمارے مفادات اسی کے ساتھ وابستہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ رہے. اس لیے کہ اگر دل میں بھی برا سمجھتے تو کم از کم اس کے اس جرم پر جو ہے اس کے پاس جا کر تو نہ بیٹھتے، اس کی حوصلہ افزائی تو نہ کرتے، اس کے ساتھ تعلقات تو نہ بناتے، اس کے ساتھ یارانے اور اس کے ساتھ دوستیاں تو نہ نبھاتے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم امر بالمعروف کریں اور نہی عن المنکر کریں. یہ ہمارے لیے ضروری ہے، ہماری قوم کے لیے ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یاد رکھیے گا، اللہ کے راستے میں آپ پہاڑوں کے برابر خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کی صورت میں جتنا خرچ کر دیں، مال جتنا لوٹا دیں وہ ایک طرف، اور ایک نصیحت کی بات، دین کی ایک خیر خواہی کی بات، ایک اچھائی کی بات جو آپ نے کسی بندے کے ذہن کے اندر ڈالی اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے، آپ کی محنت سے متاثر ہو کے، آپ کی واضح نصیحت سے متاثر ہو کے وہ بندہ اگر دین کے کسی عمل کو اپنا لیتا ہے، دیندار بن جاتا ہے تو آپ کی یہ تبلیغ کا جو اجر ہے یہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اجر رکھتی ہے. پہاڑ جتنا زیادہ سونا اگر آپ خرچ کریں اور کسی بندے کو آپ اپنی حکمت سے، آپ اپنے جو ہے نا تدبر کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ذریعے سمجھا بجھا کے اس کی برائی ختم کرائیں اور دین پر لے آئیں، یہ اتنا بڑا اجر ہے کہ پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے سے اس پر زیادہ اجر ملتا ہے، جس کی طرف ہم جو ہے توجہ ہی نہیں دیتے. سو ہم اس کا سلسلہ شروع کریں.